شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر امت جنت کے لیے پڑھے گا جنت مل جائے گی، اگر پل صراط کے لیے پڑھی آسانی ہو جائے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا مل جائے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کی پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑے تو بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اور اس کے ذمے بہت نماز قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھیں گے۔ اس لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق متعلق کھلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو دن اور رات میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ اب میں اس کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے اور مجھے وہ یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ ایسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں؟ وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے؟ ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا فوراً پہنچتی ہے اور اللہ کا کرم اسے تیزی سے نازل ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیے اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی۔
انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت، رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کی فضائل و برکت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا جو کہ محبت رسول کی دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرمان ہے اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے، جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور صادقین، شہداؤں، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، اطاعت رسول پاک کا کام ہے محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگ اگر تم اللہ کے دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے اور اطاعت رسول کے سب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام و اولیاء السلام کے آخر میں ختم و نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، آندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی اور ضلالت سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا جان و مال، اہل و عیاں، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی زوال دولت ہے کہ جس سے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اور اپنے فرشتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنوں کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اور درود شریف سب سے زیادہ بابرکت جو الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قبول کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس میں درود پاک سے مزین کرو۔ امام
ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا۔ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کو شمار کیا تو درود گناہوں سے بڑھ گیا، جبکہ باقی سب نیک اعمال میرے گناہ زیادہ تھے جو انہیں درود شریف کا شمار بڑھ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کی حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگ دین نے درود شریف کی برکتوں کو باکثرت بیان کیا، یہاں کہ ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے ذمہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پڑھنے میں بسر کرتا ہے، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے والے کو 20 غزوے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے۔ درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف ایک عبادت ہے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ درود شریف سے غربت فاقہ دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل والا عمل ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ ناظرین، اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔
اب پرسکون دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین سامعین، آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے۔ اس کے لیے براق لایا جائے گا، وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پل صراط پر بجلی اعتراض سے گزرے گا۔ اگر قرض دار بڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استغفار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ ہو۔ جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ کسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے جو شخص اس دعا کو اب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے، اگر آپ آگ پر پڑھیں تو وہ بجھ جائے، اگر پہاڑ پر پڑھیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھے گا۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعید الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روزانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔